الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العلي العظيم صلوات محمد. برادران عزیز، ذکر اور ذاکر کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو آپ سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی دوسری قسط ہدیہ سماعت ہے۔ سورہ مبارکہ احزاب کی 41ویں آیت ہے کہ جسے مطلع سخن کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ خداوند عالم صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرو اور زیادہ یاد کرو۔ میں نے آج ذکر کا ترجمہ یاد کیا ہے۔ اللہ کو یاد کرو اور زیادہ یاد کرو، یا یوں کہہ لیا جائے کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کی یاد میں رہو اور ہر وقت رہو۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہونا چاہیے جو یاد خدا سے تمہیں غافل کر دے۔ کوئی ایک لمحہ تمہاری زندگی میں ایسا نہیں آنا چاہیے کہ جس میں یاد خدا نہ ہو، کیونکہ تمہارا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ تم اپنے پورے وجود میں خداوند عالم کی ذات کے محتاج ہو۔ ایک دوسری جگہ سورہ فاطر میں اس نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، جو بے نیاز مطلق ہے وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ تمہارے اندر کوئی بے نیازی نہیں ہے، تم محتاج محض ہو۔ انسان اسی دن مر جاتا ہے جس دن خود کو غنی سمجھنے لگتا ہے۔
انسان کی اسی دن موت ہو جاتی ہے کہ جس دن وہ خود کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و محمد. بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اے لوگوں، تم محتاج محض ہو، تم نیاز مند ہو، تم ضرورت مند ہو. جو غنی مطلق ہے وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ تم جو تمہارے اندر محتاجی ہے، یہ محتاجی اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ تم ہمیشہ اس کے رابطے میں رہو جو بے نیاز مطلق ہے. جب تک تم اس کے رابطے میں نہیں رہو گے، تمہاری بے نیازی دور نہیں ہو سکتی، تمہاری نیاز دور نہیں ہو سکتی ہے، تمہاری یہ محتاجی دور نہیں ہو سکتی ہے. تمہیں اس کے رابطے میں رہنا پڑے گا چونکہ تم محتاج محض ہو. توجہ فرمائیے. میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ ایک یاد کرنا ہوتا ہے اور ایک یاد رکھنا ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہے. یاد کرنا، ضرورت پڑی تو میں نے یاد کر لیا. کسی کو میں نے فون کیا، اس نے کہا ہیلو، ہاں کیسے یاد کیا. یعنی یوں تو آپ میرے یاد میں نہیں رہتے ہیں، لیکن آج مجھے کچھ ضرورت پڑی ہے، اس لیے اس نے پوچھا کہ کیسے یاد کیا. تمہارا خدا کو یاد کرنا ایسا نہ ہو کہ خدا تم سے پوچھے کیسے یاد کیا. خدا کو یاد کرنا تمہارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خدا تم سے پوچھے ہاں بھائی لگتا ہے کوئی ضرورت پڑی، گھر میں کوئی بیمار ہے، فقیری آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، اس لیے مجھے یاد کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں تمہاری یاد سے کبھی غافل ہی نہیں رہوں. تم میرے بندے ہو کے صرف ضرورت پر مجھے یاد کرو، یہ بندگی کا تقاضا نہیں ہے. قبلہ تشریف لائیں. بسم اللہ. ایک صلوات اور سلام. ماشاءاللہ علماء کرام کے استقبال میں ان کی شایان شان ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمارا خدا کو یاد کرنا صرف ضرورتوں پر نہیں، حالانکہ صرف ضرورتوں پر بھی اچھا ہے. امام کا ارشاد ہے، امام نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم کو مصیبتوں پر یاد کرنا حسن و جمیل، اچھا ہے، نیک ہے. لیکن صرف یاد کرنا، جسے کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت یاد کرنا، اچھا تم اور کر بھی کیا کر سکتے تھے اگر یاد نہ کرتے تو؟ اس کے علاوہ تو تم کر بھی نہیں سکتے تھے نا. اس میں اور اس میں کہ پریشانیوں میں ہی صرف یاد نہیں کیا بلکہ خوشیوں میں بھی ہمیشہ خدا کے ساتھ رہے، اسے یاد رکھا. یہ ہماری اپنی ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ مثلا ایک ورد ہے اور ایک ذکر ہے جس کی فضیلت سے آپ بخوبی واقف ہیں. توجہ فرمائیے گا، میں بالکل پہلے مرحلے میں اپنی گفتگو میں داخل ہو رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے ساتھ تمام معصومین نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ پر بے پناہ بیانات ارشاد فرمائے ہیں، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی. ٹھیک ہے، آیت الکرسی. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان ہوگا جسے آیت الکرسی نہ یاد ہو. یہ اور بات ہے کہ ہم نے آیت الکرسی کو بھی سنی اور شیعہ بنا رکھا ہے. حالانکہ آیت الکرسی صرف آیت الکرسی ہے، نہ وہ سنی ہے نہ وہ شیعہ ہے. اور اصل آیت الکرسی وہی آیت الکرسی ہے، آیات الکرسی نہیں ہے. توجہ فرمانے، کچھ کنفیوژنز کلیئر ہونا چاہیے. اصل آیت الکرسی آیت الکرسی ہے، آیات الکرسی نہیں ہے. اس کا پڑھنا مستحب ہے. آیت الکرسی کے بعد 2 آیتوں کا پڑھنا مستحب ہے، لیکن اصل آیت الکرسی تو وہی علی العظیم تک ہے. اس ایک آیت میں رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی کے سامنے کسی بچے نے آیت الکرسی سنائی
تو اس نے اللہ لا الہ سے ہم فیہا خالدون تک سنایا، تو انہوں نے مسکرا کر کہا آپ نے آیت الکرسی نہیں سنائی ہے، آیات الکرسی سنائی ہے، آپ نے آیات الکرسی سنائی۔ میں نوجوانوں کے ذہنوں میں کچھ باتیں ڈالنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بعض نمازیں ایسی ہیں کہ جس میں آیت الکرسی جو پڑھنے کا حکم ہے وہ خاص طور پر تاکید ہے کہ هو العلی العظیم تک پڑھیے۔ امام خمینی کے ایک استاد تھے کہ جنہوں نے ایک عمل امام خمینی کو بتایا تھا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا وہ نماز کے بعد وہ عمل ہے، کبھی انشاءاللہ بتا دوں گا، رزق و روزی کے حوالے سے ہے۔ اس میں بھی آیت الکرسی جو پڑھنے کا حکم انہوں نے دیا ہے، آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی، انہوں نے بھی جو آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک، صرف ایک آیت۔ یہ ذکر آیت الکرسی جس کا پڑھنے کا حکم رسول اسلام سے لے کر تقریباً کم و بیش ہر معصوم نے دیا ہے، اور بے پناہ فضائل آیت الکرسی کے ہیں، مجھے اس کو یہاں بیان نہیں کرنا۔ اس ایک آیت الکرسی میں خداوند عالم کی 12 صفتوں کا ذکر ہوا ہے۔ کتنی؟ 12۔ اللہ لا الہ الا ہو ایک صفت، یہیں سے شروع ہو جائے۔ جیسے ہی آپ نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود صرف وہی ہے۔ یہ الہ کا ترجمہ ہم معبود کرتے ہیں، حالانکہ معبود اس کا ترجمہ خالص یہی نہیں ہے۔ الہ کہتے ہیں اس کو جس کے اندر کشش ہو، جو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھتی ہو، جس کی طرف دل جھکتے ہوں، اس کو الہ کہتے ہیں۔ خداوند عالم نے کہا کہ میرے علاوہ کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں جس میں یہ کشش پائی جاتی ہو جو مجھ میں پائی جاتی ہے۔ ہر انسان، میں اس کی دلیل پیش کر دیتا ہوں، اور اس کی دلیل میں علامہ اقبال کے مصرے سناتا ہوں آپ کو۔ ہر انسان خداوند عالم کو یاد کرنے کے حوالے سے، ہر انسان، میں ابھی مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر انسان خداوند عالم کو یاد کرنے کے حوالے سے فطری طور پر ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے گا۔ فطری طور پر اس کو گردن جھکانا ہے، اس کو عبادت کرنی ہے، اس کو ذکر کرنا ہے، اسے یاد کرنا ہے۔ طریقہ نہیں معلوم کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یہ تو شکر ادا کیجئے کہ آپ کو اہل بیت مل گئے تو نماز کا سلیقہ آ گیا، ورنہ کبھی درختوں کے آگے جھکتے، جس کے اندر بھی پاور دیکھی اس کے آگے سر جھکا دیا۔ کیوں؟ یہ فطرت میں پایا جاتا ہے کہ وہ جھکے گا۔ علامہ اقبال کے 4 مصرے فارسی کے ہیں، کہتے ہیں آدم از بی خبری بندگی آدم کرد، گوہری داشت ولی نظر قباد و جم کر۔ کہتے ہیں آدم یعنی انسان عبادت کے معاملے میں اتنا بے صبرا نکلا، اتنا بے صبرا نکلا کہ آدمی ہی کو پوجنے لگا۔ اس کے اندر ایک گوہر تھا، ایک جوہر تھا، ایک ہنر تھا، لیکن اس نے بادشاہوں کی نظر کر دیا۔ 2 مصرے بڑے کمال کے ہیں علامہ اقبال کے، کہتے ہیں آدم از خو عبادت ز سگاں بدتر است، آدم از خو عبادت ز سگاں بدتر است، من ندیدم کہ سگی پیش سگی سرخم کر۔ انسان عبادت کے معاملے میں کتوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کوئی کتا کسی کتے کے آگے جھکتا ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے کسی کتے کو کتے کے آگے کم سے کم جھکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تمہارے اندر ایک جوہر رکھا ہے خدا نے، اس کو یاد کرنے کا، اسے غیروں کے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ یاد ہی رکھنا ہے تو خدا کو رکھو، عبادت ہی کرنا ہے تو خدا کی کرو، رابطے ہی میں رہنا ہے تو خدا کے رابطے میں رہو۔ دنیا بھر کی طاقتوں سے رابطے میں رہنے پر ناز کرتے ہو۔ ایک ذرا سا میرا رابطہ میرے علاقے کے ایم پی سے ہو جائے تو پورے محلے میں چوڑا ہو کے گھومتا ہوں، مجھے نہیں پہچانتے، میری پہنچ ایم پی تک ہے، اور اگر کسی کی سی ایم تک ہو
تو نہ پوچھئے کہ پورے شہر میں کیا بوال کاٹتا پھرے گا وہ کہ صاحب میرے تعلقات سی ایم سے ہیں. انسان سی ایم سے تعلقات پہ افتخار کرتا ہے, پی ایم سے تعلقات پہ افتخار کرتا ہے, ایم پی سے تعلقات پہ افتخار کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے تعلقات پہ اتنا فخر کر رہے ہو, اگر حقیقی معنوں میں جو عین طاقت ہے اس سے تمہارا رابطہ ہو جائے تو اصل تو قابل افتخار یہ ہے نا. اور جس کا رابطہ اس سے ہو جائے گا, توجہ فرمائیے گا, جس کا رابطہ اس طاقت سے ہو جائے گا پھر وہ کسی طاقت سے نہیں ڈرے گا. اور یہی راز تھا خمینی کا دنیا کی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا کہ میرا رابطہ اس طاقت حقیقی سے ہے, پھر یہ کسی کے آگے نہیں جھک سکتا. میرا رابطہ اس سے ہے. جب انسان حقیقی قوت سے رابطے میں آ جائے پھر وہ کسی سے ڈرے گا نہیں, اور ویسے بھی ڈرنا نہیں چاہیے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ جو خدا کے یہاں ولی کے معنی دوست کے ہیں, یہ جو خدا کے دوست ہوتے ہیں نا, جن کی دوستی خدا سے ہوتی ہے, ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا, نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں, وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, کسی سے نہیں ڈرتے, کیونکہ وہ خدا کے دوست ہیں, وہ خدا سے رابطے میں ہیں. انسان سمجھتا نہیں کہ خدا سے رابطہ اس کی مجبوری ہے. اس کو میں نے یوں ہی موضوع نہیں بنایا, یاد رکھیے گا. آپ ذکر کو مسلسل سجاتے رہتے ہیں, مسلسل سجاتے رہتے ہیں, اور آپ کے درمیان اسے ہی موضوع بنانا بہت اہم ہے تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے. یہ ہے کیا؟ یاد خدا. مسلسل اس کی یاد میں رہو. کیوں یاد میں رہو؟ اس لیے یاد میں رہو کیونکہ تم کچھ نہیں, جو کچھ ہے وہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو ایک صفت, الحی القیوم. اب آپ جائیے علماء سے پوچھئے کہ کوئی ورد بتائیں. اکثر واٹس ایپ پہ آتا رہتا ہے کہ آج کے دن یا حیو یا قیوموں کی ایک تسبیح پڑھیے. ٹھیک ہے, یا حیو یا قیوموں کی ایک تسبیح پڑھیے. مولانا اس سے کیا ہوگا؟ کہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی عمر لمبی ہوگی. میں نے تسبیح نکالی, میں ایک تسبیح پڑھ کے بیٹھ گیا. ہم لوگ گنتی کے چکر میں ہیں. مولانا کتنی بار پڑھنی ہے, کس وقت پڑھنی ہے, ہم لوگ صرف گنتی کے چکر میں ہیں. جبکہ معصوم نے جب بتایا تھا کہ یا حیو یا قیومو پڑھنا, تو انہوں نے یہ سوچ کر بتایا تھا کہ جیسے ہی تم یا حی کہو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا سے کہہ رہے ہو حی تو ہے, زندہ تو ہے, میں تو تیرے توسط سے زندہ ہوں. میری بھی زندگی کوئی زندگی ہے, میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا ہوں کیونکہ تو زندہ ہے, اس لیے تو نے مجھے زندہ بنایا ہے. میری زندگی مرتبط ہے تجھ سے. یا حیو کا مطلب یہ ہے اپنی زندگی پہ ناز مت کرو. تمہیں اگر قیام چاہیے تو تم اسے قیوم جانو. تمہارا قیام کیسا؟ ایک منصب ملتا ہے 5 سال کے بعد ہٹا دیے جاتے ہو, اور کئی مرتبہ ذرا سا زیادہ نشے میں ہوتے ہو تو سمجھتے ہو کہ نہیں اب ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا. جب ذرا زیادہ نشے میں ہوتے ہو تو تم کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں اب کوئی ہٹا نہیں سکتا کیونکہ ہم تو بیٹھ گئے, سارے تنتر ہم نے اپنے نام کر لیے. لیکن یا حیو یا قیومو کہنے والا اس سے نہیں ڈرے گا. میسج لیتے جائیے گا. یا حیو یا قیومو کہنے والا کسی سے بھی نہیں ڈرے گا کیونکہ قیام ہمیشگی صرف اس کے پاس ہے. تم آج ہو کل نہیں ہو. تم اپنے قیام پہ ناز نہ کرو. تم سے پہلے بڑے فرعون آئے, وہ بھی چلے گئے, کوئی نہیں رہا. تم سے پہلے جو فرعون آیا تھا, ہم کو قرآن مجید کیوں دیا گیا ہے پڑھنے کے لیے؟ قرآن مجید اسی لیے تو پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے. لاسٹ ایئر کی مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا, سن لیجئے, کبھی کبھی دہرانا پڑتا ہے.
اور دہرانا ہمیشہ عیب نہیں ہوتا ہے. دہرانا اگر عیب ہوتا تو خدا اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر نہ کہلواتا. کبھی کبھی دہرانا بھی ہنر ہوتا ہے، ہنر ہوتا ہے. قرآن مجید کھول کے دیکھیے، اس میں سینکڑوں مرتبہ فرعون کا ذکر ہے. معبود تیری کتاب ہے اور فرعون کا ذکر اتنا کیوں ہے؟ خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا میں حکومت اپنی طریقے سے کرنا چاہ رہا تھا. میں نے اس کا ذکر بار بار کر کے تمہارے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے زمانے کا ایک فرعون یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں گا. میں نے اس کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کر کے بتایا کہ دنیا میرے حساب سے چلتی ہے، تیرے حساب سے نہیں. دنیا میں اپنے حساب سے چلا رہا ہوں. میں خدا ہوں، قیام میرے پاس ہے، قیومیت میرے پاس ہے. تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے پاس کیا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ موت بڑی نعمت ہے. اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں نکل آئی. موت جو ہے وہ بڑی نعمت ہے. اب عورتیں آپس میں کانا پھوسی کریں گی، بتائیے موت بھی نعمت ہے تو پھر ہم لوگ مانگتے کیوں نہیں؟ گھر میں ذرا سا گھر کا بزرگ یا گھر کا کمانے والا بندہ اگر 2-4 بار موت کی بات کر لینا تو کہیں گے چپ رہو، کیا صبح سے آج کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے تم؟ بار بار موت کی بات کر رہے ہو، جبکہ رسول اسلام کہتے ہیں تم میں سب سے زیادہ اسمارٹ وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کی بات کرے. سب سے زیادہ اسمارٹ وہ ہے جو سب سے زیادہ کس کی بات کرے؟ موت کی. ہم لوگ سب سے کم موت کی بات کرتے ہیں، سب سے کم، کیونکہ ہم کو لگتا ہے ہم تو جینے آئے ہیں نا. تمہارے پاس قیام تھوڑی ہے، تم کہاں سے جینے آئے ہو؟ تم کو تو مرنا ہے، اور مرنا بھی اس لیے ہے کیونکہ وہ کریم ہے. خدا کی قسم کس نہج پہ آ گئی یہ گفتگو. مرنا بھی اس لیے ہے کیونکہ وہ کریم ہے. اگر کریم نہ ہوتا تو موت نہ دیتا. یہ اس کے کرم کا تقاضا تھا کہ اس نے موت دے دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے کہا نا بڑے عجیب و غریب نہج پہ گفتگو آ گئی. یہ اس کے کرم کا تقاضا تھا. اگر وہ موت کو اٹھا لیتا تو جینا مشکل ہو جاتا. تم جی اس لیے رہے ہو کیونکہ موت ہے. خدا کی قسم یہ تو سب کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن آج کل ہندوستان والوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے. آج کل ہندوستان والوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے، اور جس کو سمجھ میں آ جائے وہ میرے ساتھ چلے. موت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا ایک سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ نعمت جگہ خالی کرا دیتی ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جگہ خالی کرا دیتی ہے. کیا مطلب مولانا؟ کچھ لوگ ہیں کسی امام باڑے کے سیکریٹری بن کے بیٹھ گئے. اب دیکھیں ہمیں کون ہٹاتا ہے. ساری انجمن کے لوگ میرے ساتھ ہیں. کون ہٹائے؟ کوئی نہیں ہٹا پائے گا بھائی. آپ کو کون ہٹائے گا؟ آپ کی دبنگئی چلتی ہے. آپ کو کون ہٹائے گا؟ سارے تنتر آپ کے نام ہیں. وہ فلاں صاحب فلاں منصب پہ جا کے بیٹھ گئے، فلاں صاحب فلاں کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے. یہ کرسیوں کے شوقین جب بھی کرسی پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو اسی پہ مرنا چاہتے ہیں، وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا. جسے کوئی کہیں سے نہیں ہٹا سکتا اسے وہاں سے ملک الموت ہٹا دیتا ہے. جسے کوئی کہیں سے نہیں ہٹا سکتا اسے وہاں سے ملک الموت. ہٹو بھائی، تم کیا سمجھ رہے تھے کوئی نہیں ہٹا پائے گا؟ خدا نے مجھے اسی لیے رکھا کہ میں ہٹاؤں. اب تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ایک جملہ کہوں گا، خدا کی قسم بات مکمل ہو جائے گی. اب تمہیں خدا کا 2 رکعت شکرانہ پڑھ کے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے موت رکھی، ورنہ ہمیں کل کے فرعون کو بھی جھیلنا پڑتا، آج کے فرعون کو بھی جھیلنا پڑتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ نعمت ہی تو ہے کہ آپ کم سے کم صرف آج کے فرعون کو جھیل رہے ہیں. کل کے فرعون کو اس نے اٹھا لیا، اس نے اٹھا لیا.
توجہ فرمانے. اب فرعون کو جو اٹھایا نا تو پھر مجھے ایک روایت یاد آ گئی اور علماء کی موجودگی میں بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ روایت پیش کر رہا ہوں. لوگ روایت ہمیشہ آدھی پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں ایک عادت بن گئی ہے, اکثر روایتوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, اور میں سناؤں گا آپ سب کا ذہن پہنچ جائے گا کہ اکثر ہمارے ہاں روایتیں آدھی پڑھی گئیں. وہ روایت تو سنی ہوگی نا آپ نے کہ خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ, فرعون ڈوبتے وقت جب تمہیں پکار رہا تھا تو تم نے اس کی کیوں نہیں مدد کی؟ وہ ایک بار بھی اگر مجھے پکارتا تو میں اسے بچا لیتا. سنی ہے نا, سنی ہے نا, اور یہیں تک سنی. یہ روایت یہاں تک نہیں ہے, یہ روایت اس سے آگے ہے. خدا سے رابطہ, خدا سے رابطہ. جب خدا نے یہ کہا کہ اے موسیٰ تم نے اسے کیوں نہیں بچایا, اس نے تمہیں اتنی مرتبہ آواز دی, اگر وہ ایک مرتبہ بھی مجھے آواز دیتا تو میں اسے بچا لیتا. تو خداوند عالم کو جناب موسیٰ نے جو جواب دیا نا, اس سے خداوند عالم خوش ہو گیا اور پھر کچھ نہیں کہا. جناب موسیٰ نے جواب دیا کہ معبود, وہ مجھے میری رشتہ داریوں کا, میری رشتہ داریوں کا, میری پرورش کا, ان سب کا وسیلہ لگا کر مجھ سے نجات مانگ رہا تھا. وہ ایک بار اگر کہہ دیتا کہ خدا کے لیے مجھے بچا لو تو میں اسے بچا لیتا. وہ جتنے بھی طریقے اپنا رہا تھا وہ صرف مجھ سے رابطے کی کوشش کر رہا تھا, تجھے اب بھی نہیں پہچانتا تھا. اگر تیرا واسطہ دے کر مانگتا تو میں اسے ضرور بچاتا. جناب موسیٰ کا جواب ہے کہ جناب موسیٰ معصوم ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قیومیت کسی کے لیے نہیں ہے, قوام کسی کے پاس نہیں. الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. مجھے اس وقت آیت الکرسی کے اوپر بات نہیں کرنی ہے, لیکن میں کیوں خدا کو یاد رکھوں, کیوں خدا کو یاد رکھوں؟ اس لیے کہ میں محتاج ہوں. اپنی محتاجی کو سمجھو. کل کی مجلس میں اور آج کی مجلس میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, آ رہا ہے نا؟ کل میں 48 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے سویا تھا. آج میں نے نیند پوری کر لی, تھکن اتر گئی. میں اتنا محتاج ہوں کہ اگر نہ سوؤں تو بولنے کے لائق بھی نہیں رہتا. یہ میری محتاجی ہے, یہ میری محتاجی ہے. اپنی محتاجی کو سمجھو. تم سونے کے محتاج ہو, وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اسے نیند نہیں آتی. تم نہ سو تو مر جاؤ. کمال یہ ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ صرف سونا ضروری ہے. نہیں, جاگنا بھی ضروری ہے. تم سے اگر کہا جائے صرف سوتے رہو, صرف سوتے رہو, جاگنا نہیں تو نہیں ہو سکتا بھائی, نہیں ہو سکتا. ایک ٹائم کے بعد پھر میں جاگوں گا, پھر میں سو نہیں سکتا ہوں. میں اتنا محتاج ہوں کہ سونا چاہوں, صرف سوتے رہنا چاہوں تو سوتا رہنا بھی میرے لیے, جاگتا رہنا چاہوں تو جاگنا بھی میرے لیے مشکل. لیکن جیسے ہی کچھ لوگ اس سے رابطہ مضبوط کر لیتے ہیں نا, تو وہ پہاڑوں میں جا کر 300 سال تک سو بھی جاتے ہیں اور تھکن بھی نہیں ہوتی ہے. میں نہیں سو سکتا ہوں, میں تو 5 گھنٹے کے بعد سو نہیں سکتا ہوں. رہبر معظم آج بھی 4 گھنٹے سوتے ہیں, وہ اس کے بعد نہیں سو سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے یہاں جاگنے کی مدت کم ہے, سونے کی مدت زیادہ ہے. جب سے بے روزگاری آئی ہے یہی ہو گیا. جاگ کم رہے ہیں, جاگ کے کریں گے کیا, سوتے ہیں. لیکن ہر وقت سو بھی نہیں سکتے, ہر وقت جاگ بھی نہیں سکتے. کمال ہے. امیر المومنین کے فضائل میں پڑھتے ہیں کہ 1000 رکعت نماز رات میں پڑھتے تھے. کسی نے ان کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. اصحاب کہف کو کسی نے جاگتے ہوئے نہیں دیکھا. علی کو کسی نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا. ابھی تم نے خدا سے رابطے کا مزہ چکھا ہی کہاں ہے؟ جو لوگ خدا سے رابطے میں آ جاتے ہیں ان کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے, ان کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. مولا امام سید سجاد علیہ السلام اپنی دعا میں
ارشاد فرماتے ہیں الہی اذقنی حلاوت ذکرک، پالنے والے اپنے ذکر کی چاشنی سے مجھے آشنا فرما دے، میرے کام و دہن ہمیشہ تیرے ذکر سے تر رہے۔ ذکر کی بات آ گئی تو والد صاحب کا ایک شعر سنیے، کہتے ہیں رکھیے ذکر علی سے تر اپنی زبان، رکھیے ذکر علی سے تر اپنی زبان، کس لیے شکوے تشنگی کیجئے، کس لیے شکوے تشنگی کیجئے۔ یہ بڑا لمبا چوڑا قصیدہ ہے، کبھی موقع ملا تو سناؤں گا کہ راستے خیر و شر کے ہیں دونوں کھلے، رہبری کیجئے رہزنی کیجئے، حق منبر صدا رکھیے پیش نظر، شاعری کیجئے ذاکری کیجئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں، تمہارے پاس قیوام نہیں ہے، تمہارے پاس قیوم، وہ ہے قیوم۔ تم ایسے محتاج ہو کہ تمہیں سونا ہے، تم ایسے محتاج ہو کہ تمہیں کھانا ہے، تم نہیں کھاؤ گے تو تم زندہ نہیں رہ پاؤ گے، تم کھانے کے محتاج ہو۔ وہ بے نیاز ہے، وہ ہر شے سے بے نیاز ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے نہ اسے سونے کی ضرورت ہے۔ تمہیں اونگ بھی آتی ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی، وہ خدا ہے، تو تم محتاج محض ہو، تمہارا اس سے رابطہ ضروری ہے بھائی۔ جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں وہیں پر لا کے روکوں گا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہیں تک مجھے لانا تھا۔ یہ تو یہاں تک آنے کے چکر میں آپ خداوند عالم کی 4 صفت اور سن گئے، ٹھیک ہے، یہ برکتیں ہیں۔ کبھی موقع ملا تو پوری آیت الکرسی سناؤں گا اسی طریقے سے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، تم محتاج محض، اور زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تم مالک نہیں ہو، اپنے آپ کو مالک مت سمجھو۔ ایک مصرع صرف سناتا ہوں راحت اندوری کا، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے نا، صرف مصرے سے کام لینا ہے مجھے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ذاتی مکان تھوڑی ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ کسی کا ذاتی مکان بھی نہیں ہے، تم مالک تھوڑی ہو۔ آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس کے آپ مالک ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ مالک ہیں، آپ مالک ہیں نہیں۔ کس رخ پہ آج بات آ گئی؟ جس مکان میں آپ رہتے ہیں اس کے آپ مالک نہیں ہیں، اور اگر ہوں بھی تو مجازی ہیں، حقیقی نہیں۔ حقیقی مالک صرف وہ ہے۔ نماز عصر کی تعقیب میں ہم پڑھتے ہیں لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، پڑھنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اسی مفہوم کی آیت ہے، لا املک لنفسی، میں مالک نہیں ہوں۔ قرآن کہتا میں مالک نہیں ہوں، کس چیز کا؟ کسی بھی نفع کا بھی مالک نہیں ہوں، کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ کیوں ڈر رہے ہو بھائی؟ تم جب مالک ہی نہیں ہو تو ڈر کیوں رہے ہو؟ پچھلے سال کا عشرہ خمسہ ذہن میں رکھیے گا، پچھلے سال کا خمسہ بندگی تھا، اس لیے اس سال کا ذکر ہے۔ تم عبد ہو، مالک نہیں ہو۔ بندگی یعنی بندہ، عبد غلام، تم عبد ہو، مالک تھوڑی ہو۔ پرانے زمانے میں جو غلامی کا چلن تھا اس میں غلام کے نام کچھ نہیں ہوتا تھا، جو کچھ ہوتا تھا وہ آقا کے نام ہوتا تھا۔ کچھ بھی غلام کے پاس ملکیت کچھ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ خود بکتا تھا، اس لیے اس کے نام کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو مالکیت ہے تمہاری اعتباری ہے۔ دلیل دوں؟ تمہاری خاموشی ٹوٹ جائے گی۔ تم جس زمین کے مالک بنتے ہو یا خود کو اس کا مالک سمجھتے ہو، اگر مالک ہو تو اس کے پیپر لے کے قبر کے اندر کیوں نہیں جاتے؟
اس کا مطلب ایک وقت تھا کہ جس نے تم کو اس کی ملکیت دے دی تھی، جیسے ہی تم اس دنیا سے جاتے ہو وہاں مالک میں پھر کسی اور کا نام چڑھا دیا جاتا ہے۔ اب کوئی اور مالک ہے، اس کا مطلب تم مالک نہیں تھے۔ یہ جتنے بھی مالک ہیں فرضی مالک ہیں، آتے جائیں گے جاتے جائیں گے، حقیقی مالک وہ ہے جو مالک الملک۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پھر قرآن، ملک اس کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مالک وہ ہے، تم نہیں مالک ہو۔ تم نے خود کو مالک سمجھ کر غلطی کی ہے۔ تم مالک نہیں ہو، تم اپنی حیات کے مالک نہیں ہو۔ تم سمجھتے ہو یہ حیات تمہاری ہے، تم اس کے مالک ہو۔ اگر مالک ہوتے تو خودکشی جائز ہوتی، پتہ نہیں میں کہاں پر۔ اگر مالک ہوتے تو خودکشی جائز ہوتی۔ اس کا مالک کوئی اور ہے، اس نے کہہ رکھا خبردار خود سے مرنے کی کوشش نہیں کرنا، حیات میں نے دی ہے، اسے لینے کا حق بھی میں رکھتا ہوں کیونکہ میں مالک ہوں۔ تم نہیں ہو، تم نہیں ہو۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پانچویں منزل سے نیچے کودو گے کہ میں مر جاؤں تو تم مر جاؤ گے۔ تم خودکشی کرنا چاہو اور تم یہ سوچو کہ میں مرنا چاہتا ہوں، میں مروں گا، تم مر جاؤ گے۔ پانچویں منزل سے گر کر بھی اگر میں نہیں چاہوں گا تو تم نہیں مرو گے کیونکہ میں مالک ہوں۔ اگر وہ مالک نہ ہوتا تو یہ خودکشیاں جو فیل ہو رہی ہیں یہ کبھی فیل نہ ہوتی۔ میرے ہاتھ میں موت بھی تو نہیں ہے نا، میں موت کا بھی مالک نہیں ہوں، صرف حیات تھوڑی ہے۔ کیوں نہیں صاحب، میں حیات کا مالک نہیں ہوں تو اب میں موت کو گلے لگا لیتا ہوں، تو تم موت کے بھی تو مالک نہیں ہو، موت کا بھی تو مالک وہی ہے۔ اگر موت کا مالک وہ نہ ہوتا تو لوگ زہر کھا کے بھی زندہ بچتے۔ یہ خودکشیاں ناکام ہوتی ہیں، یہ خودکشیاں ناکام اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ موت کا مالک وہ ہے، اس نے ابھی ارادہ ہی نہیں کیا کہ تم کو موت دے۔ جو مالک ہوتا ہے جب تک وہ ارادہ نہیں کرے گا موت نہیں ملے گی، اس کا ارادہ کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ مالک ہے۔ لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاۃ، موت کے بھی مالک تم نہیں، نہ حیات کے مالک ہو نہ موت کے مالک ہو۔ تمہاری ساری ملکیت اعتباری ہے، تمہاری ساری ملکیت مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی مالک کوئی اور ہے۔ جب تم مالک ہی نہیں ہو تو تم کو یہ حق کس نے دے دیا کہ تم صرف اپنے میں مگن رہو؟ جو عبد ہوتا ہے، جو مملوک ہوتا ہے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، جاؤ مولائے کائنات کی مناجات پڑھو جو مسجد کوفہ میں آپ نے دی ہے۔ مولا یا مولا انت المالک وانا المملوک وہل یرحم المملوک الا المالک۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، مالک تو تو ہے، میں تو مملوک ہوں، یعنی میں تو ملکیت ہوں، تو مالک ہے۔ اور کیا مملوک پر مالک کے علاوہ بھی کوئی رحم کر سکتا ہے؟ رابطے میں رہو خدا سے، خدا سے رابطے میں رہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو خدا کو بھولا بیٹھے ہیں۔ مسجد میں آئے تو خدا کو یاد کر رہے ہیں، امام باڑے میں آئے تو خدا کو یاد کر رہے ہیں، کاروبار میں گئے تو خدا کو بھول گئے، شادیوں میں گئے تو خدا کو بھول گئے۔ نہیں مولانا، شادیوں کے تو کچھ تقاضے ہیں نا، اب یہاں پر جب تک ہم یہ سب انتظام نہیں کریں گے لوگ خوش نہیں ہوں گے۔ کس کو خوش کرنا ہے، لوگوں کو یا خدا کو؟ کس کو خوش کرنا ہے؟ کس سے رابطے میں رہنا ہے؟ انسان اسی وقت انسانوں کو خوش کرنے کی فکر میں رہتا ہے خدا کے مقابلے میں۔
جب اسے لگتا ہے کہ یہ میری ضرورت پوری کر سکتا ہے تو چلو اس کو خوش کیا جائے. خدا کے علاوہ کوئی ہے جو تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ خدا کے علاوہ ہے جس کے علاوہ تم کسی اور کے محتاج ہو سکتے ہو؟ کسی کے تم محتاج نہیں ہو. تم محتاج محض اگر ہو تو صرف خداوند عالم کی ذات کی. چنانچہ تم کو اس کے رابطے میں رہنا پڑے گا. اسی کو ذکر کہتے ہیں. اب یہاں تک آپ آ گئے. اب یہاں سے مجھے آگے بڑھنا ہے. وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا، لیکن ابھی ایک دو مرحلہ مجھے اور سر کرنا ہے. جو لوگ تھک گئے وہ صلوات پڑھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ ایسی صلوات پڑھیے کہ مجھے پتا چلے کہ کچھ لوگ ابھی نہیں تھکے ہیں. میں مالک نہیں، چنانچہ مجھے رابطے میں رہنا ہے خدا سے. مجھے اس کو یاد رکھنا ہے، اسی کی یاد میں رہنا ہے. امام نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے: الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. چھوٹا سا جملہ عربی میں نہیں یاد ہو اردو میں بولا کرو خدا سے: پالنے والے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی. طرفۃ عین کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ پلک جھپکنا. پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سیکنڈ نہیں بھیا، سیکنڈ کا ایک حصہ لگتا ہے چھوٹا. امام نے دعا اس طریقے سے تعلیم فرمائی کہ خدا سے کہو پالنے والے ایک پلک جھپکنے بھر کی دیر کے لیے بھی مجھے میرے حال پہ مت چھوڑنا. ایک پلک جھپکنے بھر کی دیر کے لیے بھی مجھے میرے حال پہ مت چھوڑنا کہ جب میں صرف اپنے آپ میں مگن ہو جاؤں اور تجھ سے رابطہ میرا منقطع ہو جائے. ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی. توجہ فرمانا. تمہاری آنکھیں تمہاری نہیں ہیں، تمہارے کان تمہارے نہیں ہیں، تمہاری حیات تمہاری نہیں ہے، تمہارا وجود تمہارا نہیں ہے، تمہاری زبان تمہاری نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ کبھی خیال کیا انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو معرفت نہیں. اس کو معرفت نہیں. معرفت ہوتی تو کبھی گناہ نہیں کرتا. کیسی معرفت مولانا؟ کمال ہے. جس نے یہ ہاتھ دیا اس نے منع کیا اس ہاتھ سے کوئی گناہ نہیں کرنا. خدا نے ہاتھ دیا، یہ میرا تھوڑی ہے، یہ اس کا ہے. میں خدا کے ہاتھ سے جو خدا نے مجھے دیا ہے اس کی امانت میں خیانت کر رہا ہوتا ہوں اگر اس ہاتھ سے کوئی گناہ کروں گا تو. ان آنکھوں سے اگر میں کوئی گناہ کروں گا تو خدا کی امانت میں خیانت ہو جائے گی. یہ میرا تھوڑی ہے، کسی نے دے رکھا ہے. یہ مجھے کسی نے دے رکھا ہے، تم اس کا سمجھو نا. ہمارے یہاں مجلسوں کا عجیب و غریب ماحول ہو گیا ہے. فضائل پڑھنے کے چکر میں کس کا موازنہ کس سے کرنا ہے کچھ پتہ نہیں ہے ذاکروں. بعض کی بات کر رہا ہوں. اکثر آپ نے سنا ہوگا، اکثر سنا ہوگا لوگ علی کی سخاوت کا موازنہ حاتم طائی سے کرتے ہیں. وہ تھا کہ اتنے دروازے سے دیتا تھا اور علی کوئی موازنہ ہے؟ یہ کوئی موازنہ ہے؟ سنی علماء کہتے ہیں کہ علی سے کسی کا مقابلہ نہیں ہے اور تم منبر علی پر بیٹھ کر علی کا موازنہ کر رہے ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں. جبکہ حاتم طائی کا خاندان وہ خاندان ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اہل بیت پر قربان کر دیا. یہ خاندان وہ خاندان شاید ہمارے بچوں کو نہ معلوم. حاتم کا ایک بیٹا تھا عدی، اس کے 3 بیٹے تھے، طارف، طریف، طرفہ. تینوں کے نام ایک ہی روٹ ورڈ سے تھے. طارف تو الف رے فے، طریف طرفہ. یہ 3 بیٹے تھے عدی کے. عدی خود جنگ صفین میں لڑ چکا ہے، حاتم طائی کا بیٹا. مولا کائنات کی مدد کی ہے. اور یہ تینوں بیٹے اس کے جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں. تینوں بیٹے یعنی حاتم طائی کے 3 پوتے علی پر قربان ہو چکے ہیں. توجہ فرمانا، قربان ہو چکے ہیں. میں یہاں پر کیوں سنا رہا ہوں اس کو؟ عدی میں یہ معرفت تھی کہ یہ جان میری نہیں ہے. بیٹوں کو بھی یہ تعلیم دیا تھا کہ یہ جان تمہاری نہیں ہے. بہت اچھا
اچھا ہوگا علی کے پیچھے پیچھے چل کے علی جہاں کہہ رہے ہیں وہاں جا کے یہ جان دے آؤ تاکہ جس کی ہے اس کو مل جائے. تمہاری تو نہیں ہے نا. دیکھیے یہ آپ کے سننے کا سلیقہ ہے, یہ آپ کے سننے کا سلیقہ ہے. جس کی ہے امانت میں خیانت کیے بغیر دے آؤ. تینوں بیٹے اس کے قربان ہو گئے. بڑے زمانے کے بعد امیر شام سے ملاقات ہوئی عدی کی, بڑے زمانے کے بعد. سنو مولائیو وجد میں آ جاؤ گے. بڑے زمانے کے بعد امیر شام سے سامنا ہوا تو اس نے چڑھانے کے لیے عدی سے یہ کہا عین الطرفات. طرفات یعنی تینوں بیٹے اس کے, طریف, طارف اور طرفہ. اس نے کہا تمہارے بچے کہاں ہیں؟ تو کہا وہ تو علی پر قربان ہو گئے جنگ صفین میں. تو کہا کبھی تمہیں علی پہ غصہ نہیں آیا کہ علی کے بچے تو حسن و حسین زندہ ہیں اور تمہارے بچے مر گئے؟ کہا ہاں علی پر ایک بار مجھے غصہ آیا, لیکن اس لیے نہیں کہ علی کے بچے زندہ ہیں اور میرے بچے مر گئے, اس لیے کہ علی اس دنیا سے چلے گئے اور میں زندہ رہ گیا. علی اس دنیا سے چلے گئے اور میں زندہ رہ گیا. اے کاش میں بھی علی کی محبت میں, علی کی رکاب میں اپنی جعفری کے سپرد کر دیتا. میری تھوڑی ہے, انہیں معلوم ہے. جنہیں معلوم ہے انہیں شہادت کا ہنر آتا ہے. میں ابھی جان کی بات کر رہا ہوں, آگے تھوڑی باتیں اور کریں گے. جنہیں یہ ہنر معلوم, حجر یا حجر ابن عدی, ٹھیک ہے, ایک دن مولا کائنات نے کہا کہ اے حجر, اگر کسی دن تم سے کہا جائے کہ علی کو برا بھلا کہو تو کیا کرو گے؟ کہا یا علی اس دن زندہ رہنا پسند نہیں کروں گا. کہ جس دن مجھ پر یہ زور ڈالا جائے کہ علی کو برا کہو, میں اس دن زندہ رہنا پسند نہیں کروں گا. کہا ایک دن آئے گا کہ جس دن تم پہ یہ زور ڈالا جائے گا. زمانہ گزر گیا, علی اس دنیا سے چلے گئے, حجر زندہ رہے. ایک دن اسی امیر شام نے 9 لوگوں کو پکڑا یا 7 لوگوں کو پکڑا, دربار میں بلایا اور کہا کہ علی پر سب و شتم کرو. تو حجر نے کہا تو نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ جس نے پوری زندگی علی کی محبت میں گزارا ہو وہ علی پر سب و شتم کرے گا؟ کہا نہیں کرو گے تو مار ڈالوں گا. تو ایک مرتبہ مسکرانے لگے. کہا کیا بات ہے, میرا مولا ہمیشہ سچ کہتا تھا. میرے مولا نے کہا تھا ایک دن ایسا آئے گا تمہارے اوپر کہ تمہیں یہ علی پر سب و شتم کرنے کے لیے کہا جائے. کا پتہ ہے جیسے ہی تو نے یہ کہا نا کہ تمہیں ماروں گا, میرا دل خوشی سے جوم اٹھا. کہا کیوں؟ کہا علی کے بعد اتنے دن تک زندہ رہا, اس بات پہ خود کو ملامت کر رہا تھا. آج وہ دن تیری بدولت آ ہی گیا کہ میں علی سے ملنے جا رہا ہوں. بیٹا بھی تھا حجر کا, وہیں بیٹے کو بھی پکڑا تھا. کہا سب کو مارنا ہے؟ کہا سب کو مارنا. کہا پہلے بیٹے کو مارو. اللہ اکبر. حجر کہتے ہیں پہلے بیٹے کو مارو پھر مجھے مارنا. تو کہا تیرا کیا ارادہ؟ کہا نہیں, میں نے بچپن سے لے کر آج تک اس کو علی کی محبت میں جوان کیا ہے. کہیں میری گردن کٹنے کے بعد اس کے دل پہ ہیبت نہ طاری ہو جائے, اس لیے سوچتا ہوں اپنے سامنے علی کی راہ میں قربان کروا دوں, پھر اپنی جان کا نذرانہ دوں. جسے ایک مدت سے تربیت دی ہے اسے اپنے سامنے جعفری کے سپرد تو کر دوں. میری تھوڑی
جب یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے تب حجر پیدا ہوتا ہے. جب یہ عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے تو علی پیدا ہوتا ہے, تو سلمان پیدا ہوتا ہے, ابو ذر پیدا ہوتا ہے. یہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب عقیدہ مضبوط ہو. عقیدہ مضبوط ہو. یہ ذکر, یہ ذاکر کی کیا ذمہ داری ہے؟ ذاکر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپ کے عقیدے کو مضبوط کرے. علی کو نبیوں سے نہ لڑوائے, علی کو نبیوں سے نہ لڑوائے. وہ علی جو نبیوں کا نام لیتے تھے تو ان کو علیہ السلام کہتے تھے. ہمارے یہاں یہ ممبر ہو گیا ہے, اس ممبر پہ یہ کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں. وہ نبیوں سے موازنہ, وہ فلاں سے موازنہ. یہ کون سی ذاکری ہے بھائی؟ یہ کون سی ذاکری ہے؟ صرف اپنی لفظیات سنا کر لوگوں میں ایک جوش و خروش پیدا کرنا اور پانی کے بلبلے کی طرح ایک اچھال پیدا کرنا خطیبانہ سخن ترازی سے, اور آپ اس کو کامیابی سے فوراً آپ وہیں پر سند لے کے چلے آتے ہیں. بڑی کامیاب مجلس رہی. خدا آپ سے قبر میں یہ بھی نہیں پوچھے گا کون سی مجلس کامیاب تھی کون سی مجلس ناکام. خدا آپ سے یہ پوچھے گا کس مجلس میں شریک ہو کہ تم کامیاب بنے اور کس مجلس میں شریک ہو کہ تم ناکام بنے. تم سے یہ نہیں پوچھے گا کون سی مجلس کامیاب تھی, کون سی مجلس میں شریک ہونا تمہاری کامیابی کا سبب بنا. یہ بتاؤ. تم مجلسیں کامیاب کرنے نہیں آ رہے ہو, یہ تاریخی جملہ لکھ کر جاؤ. تم یہاں مجلسوں کو کامیاب کرنے کے لیے نہیں آئے ہو, یہاں اس لیے آئے ہو تاکہ خود کو کامیاب کر سکو. مجلسیں کامیاب ہیں. کوئی بے ہنر بھی پڑھنے بیٹھے گا تب بھی کامیاب ہیں. اخلاص شرط ہے وہاں. لفظیں نہیں چاہیے اہل بیت کو, لفاظی نہیں چاہیے اہل بیت کو, ہنر نہیں چاہیے اہل بیت کو. اہل بیت کو قربانی چاہیے. قربانی چاہیے. کس چیز کی قربانی؟ پھر میرے ہی مولوی دوست کہتے ہیں تم مجلسوں میں ہمارے ہی خلاف پڑھتے ہو. کس چیز کی قربانی؟ قربانی اس چیز کی کہ تم بیٹھے ہو ذکر کرنے کے لیے, جس ذکر کو خدا نے تمہارے اوپر واجب کر دیا ہے, اور تم اس کے بعد ڈیمانڈ کرتے ہو اس ذکر کا. کہاں پڑھی جائے گی یہ باتیں؟ کہاں پڑھی جائے گی؟ کہاں پڑھی جائے گی یہ باتیں؟ کہاں بولا جائے کہ بات دوسروں تک پہنچ جائے؟ میں ہر ممبر پر بیٹھ کر یہ کہتا ہوں کمرشلائزیشن ختم کریں عزاداری سے. ختم. عزاداری مٹ جائے گی؟ عزاداری نہیں مٹنے والی ہے. عزاداری کی بانی زینب ہیں. عزاداری ان لفاظوں کے بدولت نہیں چل رہی ہے. عزاداری کو اہل بیت نے باقی رکھا ہے, باقی رہے گی, باقی رہے گی. کہیں شاید آپ نے سنا ہو, یہ ویڈیو آج کل ہر جگہ وائرل ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی کلپ ہماری آپ نے سنی ہوگی, یقیناً سنی ہوگی. بہت زیادہ عام ہوئی تھی کہ جناب زینب کے بارے میں کسی نے پوچھا ایک عالم سے کہ بی بی زینب نے جب پہلی مجلس کی تھی تو اس میں تبرک کیا بانٹا تھا. یقیناً آپ نے سنا. بی بی زینب نے جب پہلی مجلس کی تھی تو اس میں تبرک کیا بانٹا تھا. خدا کی قسم یہ جواب کوئی عارف ہی دے سکتا. انہوں نے کہا کہ جناب زینب نے اپنی مجلس میں مجلس بانٹی تھی. جو پہلی مجلس جناب زینب نے کی تھی نا, اس میں تبرک میں مجلس ہی تو بانٹی تھی. کمال ہے تمہاری مجلسوں کا تبرک گھر جاتے جاتے ختم ہو جاتا ہے, زینب کا تبرک آج تک زندہ ہے. کیا تبرک بانٹ دیا زینب نے, آج تک وہ تبرک تقسیم ہو رہا ہے. یہ نہیں مٹنے والی. مطمئن رہو عزاداری نہیں, عزاداری کو مٹانے والے مٹ جائیں گے, عزاداری نہیں مٹنے والی. یہ زبردستی کا تم کو دکھانا چاہتے ہیں کچھ لوگ کہ دیکھو یہ عزاداری پہ حملہ ہو گیا اور یہ فلاں پہ حملہ ہو گیا اور یہاں پر یہ ذکر اہل بیت کی جگہ ہے اور فلاں کی جگہ ہے اور یہ نماز بتانے کی جگہ نہیں ہے اور یہ قرآن بتانے کی جگہ نہیں ہے. ان لوگوں کو آپ نے ممبر پہ جگہ دے دی جس کی جگہ وہ تھی نہیں, جس کی جگہ وہ نہیں تھی.
جو امام حسین کی مجلس کو نماز سے ٹکرائے، جو امام حسین کی مجلس کو قرآن سے ٹکرائے، جو امام حسین نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جو ان سے ٹکرا رہا ہے، اس کو آپ نے یہاں جگہ دیا۔ اس سے عزاداری کو نقصان ہے۔ پھر بھی عزاداری مٹنے والی نہیں ہے، عزاداری باقی رہے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ ماشاءاللہ سے سننے کے عادی ہیں، اس لیے ہم تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیتے ہیں، 10 منٹ اور انشاءاللہ وقت کو یہیں سے سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ یہ باور کر کے جائیں کہ آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ آپ جا کے سیستانی صاحب سے پوچھئے کہ میں اپنی ایک آنکھ پھوڑ سکتا ہوں، وہ کہیں گے حرام ہے۔ میری آنکھ، میری مرضی، تمہاری کہاں سے ہو گئی؟ یہی تو تمہاری غلطی ہے۔ یہ جو بے حجاب عورتیں ہیں نا، جو یہ کہتی ہیں کہ میرا سر میری مرضی، تم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ تمہارا سر ہے؟ تمہارا ہے ہی نہیں، تم اس کے مالک تھوڑی ہو۔ تم نے یہی غلطی کر لی کہ اس کو مالک سمجھ بیٹھے۔ تم مالک نہیں ہو، مالک کوئی اور ہے، اور جو مالک ہے اس کے حساب سے چلنا پڑے گا، اس کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا جو اس وقت کائنات کا مالک ہے، جو اس وقت کائنات کا صاحب ہے، صاحب جسے آپ صاحب الزمان کہتے ہیں۔ سن لیجیے، آج اس دوسری مجلس میں سن لیجیے، جو آپ کا سب سے قریبی ہوتا ہے اس سے آپ رابطے میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ رہتے ہیں نا؟ جو سب سے قریبی ہوتا ہے سب سے زیادہ آپ اس کے رابطے۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے، ایک ہی بہن ہے، یو کے میں رہتی ہے۔ 3 دن اگر اس سے بات نہ کروں، 3 دن اگر ہو جائیں، کوئی میسج نہ جائے، کوئی فون نہ جائے، تو اس کو شکایت ہو جاتی ہے چھوٹے بھیا کے پاس وقت نہیں رہتا۔ وہ شکایت کرتی، وہ نالا ہو جاتی کہ آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں رہتا، آپ تو رابطے ہی میں نہیں رہتے۔ جو اپنا ہوتا ہے نا اور آپ کا قریبی ہوتا ہے، اگر آپ اس سے رابطے میں نہ رہیں نا تو اسے شکایت ہو جائے گی۔ آپ کا اپنا آپ کے امام سے زیادہ کوئی اور ہے؟ کوئی اور ہے جو سب سے زیادہ آپ کا اپنا ہو؟ کسی کا آپ کی جانوں پر آپ کے امام سے زیادہ حق ہے؟ نہیں ہے نا۔ رسول اسلام نے غدیر میں کیا کہا تھا؟ الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، تمہاری جانوں پر اولویت میرے پاس نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کسی اور کی ہے؟ سب نے کہا نہیں، آپ ہی کی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے اولیٰ کہلوایا، پھر مولا کہا۔ فمن کنت مولا فہذا علی مولا، پھر میں جس کے اوپر اولویت رکھتا ہوں اس کے اوپر یہ علی اولویت رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے کا تو یہ آخری علی ہے، یہ ہمارے زمانے کا علی ہے نا؟ کتنا رابطے میں ہم، کتنا رابطے میں۔ ان مجلسوں نے ہمیں امام زمانہ سے کتنا کنیکٹ کیا۔ 4 فضائل کے بول سن کے نعرہ لگا کے گھر چلے جانے سے امام زمانہ سے رابطہ مضبوط ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ وہ رابطہ ذاکر نہیں طے کرے گا، ہم طے کریں گے۔ ہمیں بنانا، ہم کتنا رابطہ مضبوط کر پائے ہیں اپنے امام سے، کتنا رابطہ ہم نے اپنے امام سے مضبوط کیا ہے، اور رابطے کے لیے کیا ہے۔ ایران کے ایک عارف تھے، ان سے ایک صاحب آئے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، کوئی ایسی دعا بتائیے کہ امام سے ملاقات ہو جائے، امام کا دیدار ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل کر لو، انشاءاللہ ملاقات ہوگی، چونکہ انہوں نے سنا تھا ہر سال حج پہ امام آتے ہیں، ملاقات ہوگی، یہ عمل کر لو، امام سے ملاقات ہو جائے گی۔
انہوں نے وہ عمل کیا، گئے حج کر کے واپس آئے، اور آنے کے بعد ان سے کہنے لگے ملاقات تو ہوئی نہیں. کہنے لگے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ملاقات تو ہوئی تمہاری. کہا میں گیا تھا یا آپ گئے تھے؟ کہا مجھ سے پوچھا تھا یا خود کیا تھا؟ عمل تو مجھ سے پوچھا تھا نا تم نے، خود تو نہیں کیا تھا. تو جو یہ بتانے کا ہنر رکھتا ہے کہ کیا کرنا ہے کہ امام سے ملاقات ہو جائے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ ہوئی یا نہیں ہوئی. اسے یہ بھی پتا ہے کہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی. کہا ملاقات تو ہوئی تمہاری. کہا لیکن مجھے تو نہیں پتا. کہا جب ساری زیارتیں کر کے بقیع کے باہر تھک کے بیٹھ گئے تھے اور تمہارے پاؤں پھیلے ہوئے تھے، تو اس وقت کسی نوجوان کا پیر تمہارے پیر سے ٹکرایا تھا؟ تمہارے پیر پہ کسی نے پیر مار کے کہا تھا کہ پیر سمیٹ کر بیٹھو، یہاں معصومین دفن ہیں؟ کہاں کہا تو تھا کہ وہی امام تھے. تم لوگ امام کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہو، معرفت پیدا کرو تاکہ جب دیکھو تو پہچان سکو کہ یہی امام ہے. معرفت تو پیدا کرو نا اپنے امام کی. ہمارے یہاں معرفت نہیں ہے. ایک مدت سے پڑھتا آ رہا ہوں، ایک مدت سے شاید میں 20 سال سے اس بات کو پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، آیت اللہ بہجت کی. آیت اللہ بہجت کے بہرحال میں بہت سارے دروس میں شریک ہوا ہوں، ان کی نمازوں میں شریک ہوا ہوں، ان کی نصیحتوں میں شریک ہوا ہوں. جو کچھ اس در سے سیکھا ہے، کہتے ہیں لوگ آگے پوچھتے ہیں کہ امام زمانہ کو سے ملنے کے لیے کیا کریں. میں ان سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، معرفت پیدا کرو. امام کو صرف دیکھنے کی کوشش مت کرو. دیکھا شمر نے بھی تھا، پہچان نہیں سکا تھا کہ یہ امام ہے. شمر نے دیکھا تھا اپنے امام کو، نہیں پہچان سکا کہ یہ امام ہے. معرفت ہوگی تو دیکھ کر پہچان جاؤ گے. امام کوئی غائب تھوڑی ہے. توجہ فرمائیے گا، میری اس لفظ کو ضائع مت کیجیے گا. امام 2 لفظ ہے، ایک ہے ظاہر اور ایک ہے حاضر. ٹھیک ہے؟ ایک لفظ ہے ظاہر اور ایک لفظ ہے حاضر. امام ظاہر نہیں ہے لیکن حاضر ہے. خدا کا شکر ہے میری بات پہنچ گئی. امام حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہے کیونکہ ظہور نہیں ہوا ہے، لیکن وہ امام حاضر ہیں. حاضر کا مطلب ہر جگہ حضور رکھتے ہیں. امام کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس وقت مبارک پور میں ہے تو دلی خالی ہو گئی. یہ امام کے لیے نہیں ہے. خداوند عالم نے عام بندوں کے لیے کہا ہے، عبدی اطعنی اجعلک مثلی. میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. اپنے جیسا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ انا مہما اشا اکون اجعلک مہما تشا تکون. میں جہاں چاہوں رہوں، میں خدا جہاں چاہوں رہوں. تو نے اگر میری اطاعت کی تو تجھے بھی ایسا بنا دوں گا کہ تو جہاں چاہے رہے. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ میں بھی تو ایسا ہی ہوں نا. میں بھی مبارک پور میں رہنا چاہتا ہوں، میں یہاں ہوں، لیکن یہ رہنا نہیں. یہ رہنا وہ رہنا نہیں ہے جو خدا کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں. خدا جو کہہ رہا وہ یہ ہے کہ اگر تم نے میری اطاعت کی تو تمہیں ایسا بنا دوں گا کہ اگر یہاں ہو تو یہاں بھی ہو، وہاں بھی ہو. امام ایسا ہوتا ہے. امام ایسا ہوتا ہے. اور آپ کو یہ بات یقین کرنے میں کوئی تأمل تو نہیں ہونا چاہیے. آپ تو ایک مدت سے اس مجلس میں سنتے چلے آئے ہیں کہ ایک ہی وقت تھا اور علی 40 گھروں میں کھانا کھا رہے تھے. آپ کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا. آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. امام ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہے، اس کا تسلط ہے. بس میں نے اپنی گفتگو ختم کی. میرے نوجوانوں، اپنے امام سے رابطے میں رہو. خدا سے رابطے میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام سے رابطے میں. یہ مجلسیں تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ ذکر کی مجلسیں کیوں سجا رہے ہو؟ تاکہ حسین سے رابطہ کرو نا. حسین سے رابطے میں رہو.
حسین سے رابطے میں رہنے کے لیے کس لیے کہا گیا ہے؟ شاید میرے خمسے کا سب سے قیمتی جملہ ہو، اس جملے کو گھر لے کر جانا۔ حسین سے رابطے میں رہنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ جب تمہارے زمانے کا حسین آئے تو تم حبیب ابن مظاہر بن کر اس پر اپنی جان قربان کر سکو۔ جب حسین سے رابطے میں نہیں رہو گے تو گردن کٹانے کے وقت سوچو گے کیا کرنا ہے۔ حسین سے رابطے میں رہنے کا ہم کو لگتا ہے دوستو، ہم کو لگتا ہے کہ نہیں میرا مولا آئے گا ہم تو جان قربان کر دیں گے، ہمیں لگتا ہے، ہم کو لگتا ہے کہ ہم جان قربان کر دیں گے۔ ہم صبح کی نماز کے لیے 2 منٹ کی نیند نہیں قربان کرتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ ہم کر دیں گے۔ آسان تھوڑی ہے، رابطے میں رہنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا امام سے ملاقات ہوئی تمہاری؟ تو یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا کمال ہے۔ اب وہ اس نورانی چہرے کو یاد کرنے لگا کہ کاش معرفت ہوتی تو اپنے امام کو دیکھ کر پہچان بھی گیا ہوتا کہ یہی امام ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا معرفت پیدا کرنی ہے، اب میرے دوست غلام پنجتن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں نامدار عباس، آپ نے اپنے امام کی معرفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کیا کیا؟ مولانا مجلسوں میں گئے، ہو گئی معرفت پیدا ہو گئی۔ 20 سال پہلے جتنا حسین کو پہچانتے تھے آج اس سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ 10 سال پہلے امام حسین کی معرفت جتنی تھی آج اس میں اضافہ ہوا ہے۔ 5 سال پہلے کا امام حسین 5 سال بعد کا امام حسین کوئی فرق ہے؟ شرکت ہو رہی ہے یا معرفت ہو رہی ہے؟ نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، ہم ظہور کے بہت قریب ہیں، کوئی وقت معین نہیں کر سکتا ہے، مگر حدیثوں میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اپنی قوم کو اس بات کی یاد دہانی کراتے رہو کہ ظہور بہت قریب ہے۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کے بزرگ بھی ظہور کو دیکھیں، کوئی بعید نہیں، ہم تیار رہیں، اب کل پہ نہ ٹالو، تیار کرو اپنے آپ کو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ امام کی معرفت پیدا کرنا چاہتے ہو، روزانہ 2 منٹ دے سکتے ہو اپنے امام کو۔ عارف ہیں، انہیں ایران میں رہ کر یہ پتا چل گیا کہ اس کی ملاقات امام سے ہو گئی تھی، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ 2 منٹ دے سکتے ہو اپنے امام کو؟ کہا 2 منٹ کا 24 گھنٹے میں 2 منٹ اپنے امام کو روزانہ دو۔ نوجوانوں سنو، یہ مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں میں، یہ درد دل بیان کر رہا ہوں۔ 2 منٹ دو اپنے امام کو۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا پہلے 1 منٹ میں اپنی ضرورتیں مانگنی ہیں امام سے، بیٹھ جاؤ خلوت میں، تنہائی میں، رات کے سناٹے میں، کوئی ایک وقت، ضروری نہیں کوئی ایک وقت فکس کر لو کہ ہاں اسی وقت نہیں، جب تم کو یہ لگے کہ اس وقت خلوت ہے، اس وقت میں اپنے امام سے بات کر سکتا ہوں۔ تنہائی میں بیٹھو، وضو کر کے بیٹھو، قبلہ رخ ہو کے بیٹھو، 1 منٹ میں اپنے امام سے صرف اپنی حاجت بیان کرو، جو تم کو چاہیے، جو تمہاری ضرورت ہے، جاب چاہیے، آئی فون 14 پرو میکس چاہیے، جو چاہیے اپنے باپ سے کہتے ہو نا، اپنی ضرورتیں اپنے باپ سے کہتے ہو نا، وہ پوری امت کے باپ ہیں، ان سے نہیں کہو گے تو کس سے کہو گے؟ کہو اپنی ضرورتیں بولو، مولا یہ چاہیے، مولا یہ چاہیے، مولا یہ چاہیے، ساری ضرورتیں بیان کرو 1 منٹ میں۔ دوسرے 1 منٹ میں جھوٹ بولو۔ حیران ہو گیا، وہ عارف کہتے ہیں کہ دوسرے 1 منٹ میں امام سے جھوٹ بولو۔ اور جھوٹ کیا بولنا ہے؟ مولا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، مولا میری جان آپ پر قربان ہو جائے، مولا میرے شب و روز آپ پر قربان ہو جائیں، کرتے تو نہیں ہونا، جھوٹ بولو۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگے، تو انہوں نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ جملہ سنیے گا، دل تڑپ جائے گا زندہ امام کے لیے۔ اس شخص نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میرے زمانے کا امام اتنا مظلوم ہے کہ اس سے جھوٹ کے بھی کوئی یہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مولا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، کوئی جھوٹ کے بھی بولنے کے لیے تیار نہیں۔
یہ مظلومیت ہے امام کی. ہم کو لگتا ہے ہم منتظر ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ منتظروں کا عمل ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہیں. معاف کیجئے گا، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف. مجلسوں کو اپنے انٹرٹین کا ذریعہ بنایا ہے. ہم امام کے منتظر ہیں. ہم جیسے ذاکروں نے مجلسوں کو اپنے روزگار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. ہم امام کے منتظر ہیں. نوحہ خانوں نے اپنی شہرت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. ہم منتظر ہیں. ہم منتظر ہیں. ایک نوحہ خان نوحہ پڑھتا ہے، ایک ذاکر ذاکری کرتا ہے، تو اس کی ساری اٹینشن یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، اس کی طرف متوجہ رہیں. بار بار اس کی زبان سے میں میری طرف دیکھو. مولا کی طرف کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا. ہم منتظر ہیں. ذاکر کی لفظیں اگر تمہیں مولا تک نہیں پہنچا رہی ہیں اور صرف ذاکر تک محدود رکھ رہی ہیں تو وہ اپنی ذات کا ذاکر ہے، مولا کا ذاکر نہیں ہے. اس جملے کو سونے کے پانی سے لکھ کے اپنے لوح دل پر نقش کر لو کہ مولا کا ذاکر وہ ہے کہ جو اپنی لفظوں سے تمہیں خدا تک لے جائے، مولا تک لے جائے. اگر وہ اپنی ذات تک لے کر جا رہا ہے تو وہ اپنی ذات کا ذاکر ہے، مولا کا ذاکر نہیں ہے. مولا کا ذاکر نہیں ہے. میرا امام اتنا مظلوم ہے. اور ایران کے ایک خطیب اس بات کو کہتے تھے ہمیشہ، ابھی بھی زندہ ہیں، خدا انہیں طول عمر عطا کرے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے زمانے کا امام سب سے زیادہ مظلوم ہے اور ہو سکتا ہے شاید وہ امام حسین سے زیادہ مظلوم ہو. وہ ہمیشہ اس بات کو کہتے تھے. کیوں؟ کہ امام حسین کے لیے، امام حسین کے پاس کم سے کم حبیب ابن مظاہر جیسے افراد تھے. میرے امام کے لیے کون بنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو بنایا ویسا؟ کون بنا ہے مسلم؟ کون بنا ہے بریر؟ کون بنا ہے زبیر؟ ہم نے بنایا اپنے آپ کو؟ کس نے اپنے آپ کو شبیب شاکری بنایا ہے؟ ہم نے اپنے نفس کی تربیت کی ہے. ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے روکا ہے. ہم نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے. جب تک پاکیزہ نہیں بنیں گے اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتے ہیں. تربیت کریں نفس کی، تربیت کریں. اور اسی حوالے سے قرآن مجید میں آیت ہے قد افلح من زکاہا وذکر اسم ربہ. پھر ذکر آ گیا. کامیاب وہ ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا اور اپنے رب کا ذکر کرے گا، اپنے رب کو یاد رکھے گا، وہ کامیاب ہوگا. ہم یاد رکھتے ہیں اپنے رب کو؟ ہم یاد رکھتے ہیں؟ ذکر علی یعنی علی ہر جگہ ہو. ذکر امام یعنی امام ہر جگہ ہو. ہر جگہ. کوئی ایک ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں میرے لیے مجلس کے علاوہ کوئی اور ماحول ہو. کوئی ایک ایسی جگہ نہ ہو. ہر جگہ، ہر جگہ، ہر جگہ. خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ویسے بن سکیں جیسا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. الہی آمین، الہی آمین. ایام تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں اور یہ عاشورہ کے بعد کے ایام جو ہیں یہ سب سے زیادہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر سخت ہیں. یہ سب سے زیادہ زینب کبریٰ پہ سخت ہیں. یہ سب سے زیادہ حسین کی 4 سالہ بچی پہ سخت ہیں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
وعلى اصحاب الحسین، حسین قتل ہو گئے۔ عزاداروں، یہ منزل زینب کے لیے بڑی سخت ہے۔ جناب زینب جس وقت گود یہ قتل گاہ میں گئی ہے، امام حسین کا چہرہ اتنا لہو لہان ہو چکا تھا، روایتیں کہتی ہیں کہ امام کا چہرہ اتنا متغیر ہو چکا تھا کہ جناب زینب اپنے بھیا کو دیکھ کے کہتی ہیں انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اللہ اکبر، کیسی مصیبتیں ہیں جو زینب اٹھا رہی ہے۔ حسین قتل ہو گئے ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ قتل حسین کے بعد ظالموں نے خیموں کو جلانا شروع کیا۔ ایک خیمہ جلتا تھا، بیویاں نکل کر دوسرے خیمے میں جاتی، دوسرا خیمہ جلتا تھا، اس سے نکل کر تیسرے خیمے میں جاتی تھی۔ روایتیں کہتی ہیں کہ ان خیموں میں سے ایک خیمہ ایسا تھا کہ بیویاں بار بار اس خیمے کا طواف کرتی، بیویوں نے حصار بنا کر، حفاظتی دستہ بنا کر اس خیمے کے ارد گرد حفاظتی دستہ بنا کر اس خیمے کو محفوظ کرنے کی ٹھان لی۔ کسی ظالم نے پوچھا زینب، حسین نے اس میں کون سا خزانہ چھپایا ہوا ہے جو اس خیمے کی اتنی حفاظت کر رہی ہو؟ زینب کہتی ہے اس میں میرا بیمار بھتیجا ہے جو بخار کے عالم میں ہے، جو بستر سے اٹھ نہیں سکتا ہے، جو باہر جا نہیں سکتا ہے۔ اس میں میرا بیمار سید سجاد ہے۔ ظالموں کو خبر ہو گئی کہ مردوں میں ابھی ایک زندہ ہے۔ عزیزوں، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال کی مجلسوں میں یہاں موجود تھے، میں نے دریافت کیا، معلوم ہوا بھی کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کو جیسے ہی پتا چلے کہ فلاں کے ہاں موت ہو گئی ہے، آپ اس کے بچوں کو تعزیت دینے کے لیے جاتے ہیں، آپ اس کے بچوں کو تسلیت کے لیے جاتے ہیں، مگر ہائر مظلوم یہ سید سجاد، جیسے ہی ظالموں کو پتا چلا کہ حسین کا بیٹا یہاں ہے، بجائے اس کے کہ سید سجاد کو کوئی تعزیت پیش کرتا، بیمار کے نیچے سے بستر کھینچ لیا۔ جزاکم ربکم۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب خیموں میں آگ لگی، خواتین اپنی بچیوں کے ساتھ آئی ہیں، اپنے بچوں کو اپنی گودیوں میں بٹھا رکھا ہے، لیکن جب خیمے جل رہے تھے تو ایک زینب کس بچے کو سنبھالے؟ حمید کہتا حسین کی 4 سالہ بچی کے دامن میں آگ لگ گئی، وہ بچی خیمے سے دور جانے لگی، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے دامن کی آگ بجھاتی ہے۔ حمید کہتا میں اس بچی کی طرف دوڑا تاکہ اس بچے کے دامن کی آگ کو بجھا سکوں۔ عزیزوں، نقل کیا جاتا ہے کہ جیسے جیسے حمید اس بچی کی طرف بڑھ رہا تھا، بچی خوف کے مارے اور بیابان کی طرف جا رہی۔ حمید کہتا میں نے اپنے تیز قدموں سے دوڑ کر اس بچی کو پکڑا، اس کے دامن کی آگ بجھائی۔
میں نے اس بچی سے کہا بیٹا آپ مجھ سے دور کیوں جا رہے تھے؟ میں تو آپ کے دامن کی آگ بجھانے آ رہا تھا۔ اللہ اکبر، بس یہ جملہ سنو میں نے مجلس ختم کر دی۔ حسین کی بچی کتنی مظلوم ہے، کہتی ہے رے جب سے میرا بابا مرا ہے جو بھی میرے پاس آیا ہے کسی نے تماچے مارے، کسی نے بالیاں چھینی، کسی نے تازیاں نے مارے، کوئی نہیں ہے جو میرے بابا کے مرنے کے بعد میرے سر پہ دست شفقت میرے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكن ورضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود بحق امام حسین ہمارے نام اعمال میں جتنے بھی گناہان کبیرہ و صغیرہ ہیں پالنے والے ان تمام گناہوں کو معاف فرما۔ معبود ہماری لوح تقدیر میں عمر کا جتنا حصہ لکھا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، امام وقت کی معرفت عطا فرما۔ پالنے والے ہمیں جب بھی اس دنیا سے اٹھانا شیعیان حیدر کرار کی صورت میں اٹھانا، معبود ہمیں جب بھی اس دنیا سے اٹھانا عزادار امام حسین کی صورت میں اٹھانا۔ پالنے والے ہماری ان مجلسوں کو، ہمارے ان نوحوں کو، ہماری اس عزاداری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، جو مشرف ہو چکے ہیں انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد اس ہمارے ملک کو جو ہمیشہ سے امن کا گہوارہ رہا ہے، پالنے والے تمام ستمگر ہاتھوں سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، انسانیت بستی ہے، پالنے والے ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پالنے والے ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں حقیقی امن اسی وقت آ سکتا ہے جب حجت آخر کا ظہور ہو جائے۔ پالنے والے میں ایک ایک دعا کہاں تک تیری بارگاہ میں کروں، ایک ایک چیزیں کہاں تک تیری بارگاہ سے طلب کرتا رہوں۔ پالنے والے اگر ساری دعاؤں کو یکجا کر کے مجھے ایک جگہ تجھ سے طلب کرنا ہوگا تو میں صرف یہی مانگوں گا، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ان کے ظہور سے قبل ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے ناصروں میں، سپاہیوں میں، ان کے بندوں میں شامل ہو سکیں۔ ربنا تقبل